السلام علیکم، ویلکم ٹو اکیڈیمک انفو۔ آج ہم لوگ ایک اردو کا مضمون کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے تعلیم نسواں، اور میں اپنے ایک سبسکرائبر کی فرمائش پہ کر رہی ہوں۔ اگر آپ لوگ بھی کسی مضمون پہ مجھ سے ویڈیو اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں مضمون۔ تعلیم نسواں۔ وجود زن سے تعلیم کا مطلب صرف جاننا اور واقفیت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو زندگی گزارنے کا شعور دیتا ہے۔ تعلیم نسواں سے مراد عورتوں کی تعلیم ہے۔ جس طرح مرد کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی اس کا حصول لازمی ہے۔ مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ ظاہر ہے جب تک گاڑی کے دونوں پہیے صحیح طور پر کام نہ کریں، گاڑی کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی۔ عورتوں کی تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اسے آگے چل کر ایک کنبے کی بہتر پرورش کرنا ہوتی ہے، جس کے لیے اس کا تعلیم یافتہ اور باشعور ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی معاشرہ اور قوم اس وقت تک صحیح معنوں میں ترقی یافتہ نہیں کہلا سکتی اور اس وقت تک چارۂ ترقی پر گامزن نہیں ہو سکتی جب تک معاشرے کے دونوں طبقات، مردوں اور عورتوں کو زیور تعلیم سے آراستہ نہیں کیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، علم مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ مفکرین کے نزدیک مرد کی تعلیم صرف ایک فرد کی تعلیم ہوتی ہے، جبکہ عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہوتی ہے۔ یعنی ایک مہذب اور تعلیم یافتہ ماں اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت و پرورش کر سکتی ہے۔ داناؤں کا قول ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ بچہ جو کچھ اس میں سیکھتا ہے وہ اس کی آئندہ زندگی پر بہت اثر انداز ہوتا ہے اور وہ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ جان لاک کا کہنا ہے کہ بچے کا ذہن ایک نادیدہ سلیٹ کی مانند ہوتا ہے، جو کچھ اس پر رقم کر دیا جائے وہ رقم ہو جاتا ہے لیکن مٹائے نہیں مٹتا۔ ماں دراصل بچے کی پہلی استانی ہوتی ہے جس کی گود میں وہ پرورش پاتا اور ہوش سنبھالتا ہے۔ یہی بچے جوان ہو کر ملک و ملت کی مایہ ناز ہستیاں بنتے ہیں۔ فرانس کے مشہور بادشاہ نپولین کا قول تھا کہ مجھے اچھی مائیں دے، میں آپ کو بہترین قوم دوں گا۔ 1400 سال پہلے عورت کی حیثیت صرف اتنی تھی کہ وہ ایک لونڈی تھی، پورے خاندان کی غلام تھی۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ لڑکی کو کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ بیٹی کی پیدائش پر باپ گھر سے باہر نکلنے پر شرمندگی محسوس کرتا تھا۔ اسلام نے آتے ہی عورت کو بلند مقام عطا کر دیا، عورت کو معاشرے میں رہنے کا طریقہ سکھایا، اسے وہ حقوق میسر کیے جو کسی مذہب نے نہ کیے۔ عورت کو بحیثیت ماں، بہن اور بیٹی بلند مقام عطا کیا، اس کی حفاظت کے لیے سخت قوانین بنائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں عورتوں سے شفقت کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ آج کے دور میں مغربی تہذیب نے عورتوں کو وہ حقوق فراہم کیے ہیں جو اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے فراہم کر دیے تھے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں صرف اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت اور مرد کو مساوی درجہ دیا ہے۔ اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے مرد اور عورت کی تعلیم کو فرض قرار دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ رسول اکرم جہاں مردوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، وہاں حضور نے ایک دن عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی مخصوص فرما رکھا تھا۔ حضور کی ازواج مطہرات حضور اکرم سے دین کی باتیں سیکھتی تھیں اور پھر وہ دوسری مسلمان عورتوں کو یہ باتیں سکھاتی تھیں۔ اس طرح دین کی تعلیم عورتوں تک بھی باقاعدہ پہنچتی رہی۔ عورتیں گھر کی نگہبان، امن و سکون اور کفایت شعاری کی ضامن ہوتی ہیں۔ خاندان بھر کے آرام و آسائش، بہتری اور تندرستی کے لیے ان کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ تعلیم یافتہ عورت کا گھر صاف ستھرا اور اس کے بچے تندرست ہوں گے۔ اس کے گھر میں ہر چیز ترتیب اور قرینے سے رکھی گئی ہوگی، بچوں کی اچھی تربیت کرے گی اور انہیں پاکیزہ باتوں کی تعلیم دے گی۔ ایک ایسی ماں جسے دین و دنیا کا علم ہو، وہ نہ صرف بچوں کو دنیاوی بلکہ دینی تعلیم سے بھی آراستہ کرے گی۔ اگر ایک ماں قرآن شریف کی تلاوت، نماز کی ادائیگی، تہجد اور نوافل کی ادائیگی کی عادت رکھتی ہے تو یہ عادات اس کی اولاد میں بھی منتقل ہو جاتی ہیں۔ ایک پڑھی لکھی ماں اپنے بچوں کو اسلامی تاریخی واقعات سے روشناس کروا سکتی ہے۔
وہ دین کے بارے میں ہر مسئلے پر علم رکھتی ہے اور اپنے بچوں کی بہترین پرورش کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس طرح جو معاشرہ تخلیق ہوگا وہ صحیح معنوں میں مملکت اسلامی کے شایان شان ہوگا۔ اسی طرح ایک پڑھی لکھی عورت اپنے بچوں کو مختلف بیماریوں سے بچا سکتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو بہترین خوراک مہیا کرتی ہے اور اپنے بچوں کی غذائی ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔ وہ ابتدائی طبی امداد کا علم رکھتی ہے۔ جب تک عورتیں خود حفظان صحت کے اصولوں سے واقف نہیں ہوں گی، بچوں کی صحت و تندرستی کا خیال نہ رکھ سکیں گی، نہ ہی انہیں گھر کی صفائی کا احساس ہوگا۔ چنانچہ ایک عورت کے لیے اصول حفظان صحت سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک تعلیم یافتہ عورت گھر کا انتظام خوش اسلوبی کے ساتھ چلا سکتی ہے۔ وہ جملہ خانگی امور بطریق احسن سر انجام دے سکتی ہے۔ وہ گھر کا حساب کتاب باقاعدگی سے رکھتی ہے اور کفایت شعاری کے اصولوں پر عمل کر کے اپنے شوہر کی کمائی کو ٹھیک طریقے سے خرچ کرتی ہے۔ اس کے برعکس ایک ان پڑھ عورت زندگی میں قدم قدم پر ٹھوکر کھا جاتی ہے اور گھر کی آمدنی کا زیادہ حصہ اس کی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک پڑھی لکھی اور ایک ان پڑھ عورت کے گھریلو ماحول میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ کچھ شعبے ایسے ہیں جو عورتوں کی طبیعت اور مزاج سے خاص مناسبت رکھتے ہیں، مثلاً ڈاکٹری یا نرسنگ اور تعلیم و تدریس کے شعبے عورتوں کے لیے بہت موزوں ہیں، کیونکہ عورتوں میں محبت و شفقت کا جذبہ مردوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ وہ مریضوں کی بھرپور دیکھ بھال کر سکتی ہے اور بچوں کی عمدہ طریقے سے تربیت کر سکتی ہیں۔ یہ پیشے عورت کی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ جنگ کے زمانے میں اپنے سپاہیوں کی بخوبی مرہم پٹی کر کے ملک و قوم کی خدمت سر انجام دے سکتی ہیں۔ علاوہ ازیں عورتیں اب کئی ایسے شعبوں میں مردوں سے بھی آگے نکل گئی ہیں جنہیں صرف مردوں کے شعبے سمجھا جاتا تھا، مثلاً جہاز اڑانا اور انجینئرنگ وغیرہ، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ عورتیں مردوں سے کسی طور بھی کم ذہین نہیں۔ دنیا کے تمام ممالک میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ ہمیں اپنے ملک میں ایسے اداروں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے جہاں پر لڑکیوں کی تعلیم کو اولین ترجیح دی جائے۔ عورت کبھی حوا، کبھی مریم، کبھی زہرا، عورت نے ہر ایک دور میں قوموں کو سنوارا۔ عورتوں کی تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو ان کے اصلی فرائض میں مددگار ثابت ہو۔ مرد اور عورت کو الگ الگ ذمہ داریاں مقصود ہونی چاہیے۔ عورت کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد نسل انسانی کو برقرار رکھنا ہے۔ کائنات کا یہ سب حسن اور خوبصورتی عورت کی بدولت ہی ممکن ہوا ہے، لیکن اس کی شرط صرف عورت کی تعلیم ہے۔ اگر عورت تعلیم یافتہ ہے تو وہ کائنات کے ہر رنگ کو سنوار سکتی ہے۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے صرف عورت کو دیا ہے کہ وہ ہر طرح سے نسل انسانی کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ عورت کے سارے قوی فطرت نے اسی مقصد کی غرض سے بنائے ہیں جو مرد سے یکسر مختلف ہیں۔ بقول علامہ اقبال، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ ایک تعلیم یافتہ عورت کو چونکہ علم کی اہمیت اور ضرورت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں کے تعلیمی معاملات میں لاپرواہی اور سستی نہیں کرتی اور ان کی تعلیم پر کڑی نظر رکھتی ہے۔ اگر ماں تعلیم یافتہ ہو تو وہ نہ صرف بچوں کو پڑھا سکتی ہے بلکہ ان کو تعلیم میں حائل مشکلات کو سلجھا سکتی ہے۔ مگر ایک بات ان تمام امور کے بعد بھی ناگزیر ہے اور وہ یہ کہ تعلیم عورت کے لیے ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو صبا کی پری نہ ہو۔ حاصل بحث یہ کہ عورت کی وجہ سے معاشرے میں ترقی اور کامیابی و کامرانی نظر آتی ہے۔ یہ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں اس معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ قوموں کی عزت اور دنیا میں کامیابی صرف عورت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ اخلاقی اور معاشرتی فرض بنتا ہے کہ عورت کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں کیونکہ اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ بقول شاعر، ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے۔